حمد اسی خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ اور عجیب کرب مسلسل کا سامنا ہے مجھے کہ تیری حمد کا درپیش مرحلہ ہے مجھے۔ زمانہ مجھ کو مٹانے کی فکر کرتا ہے، پر تیری عطا نے ہمیشہ بچا لیا ہے مجھے۔ وہ دل کہ جس میں جلوہ نما ذوالجلال ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، بے مثال ہے۔ دل میں اگر کسی کے خدا کا خیال ہے، تابندہ اس کا چہرہ ماضی و حال ہے۔ اور کیڑے کو رزق سنگ میں اس نے عطا کیا، کیڑے کو رزق سنگ میں اس نے عطا کیا۔ پتھر میں موجود کیڑا زندہ ہے، رزق کو دے رہا ہے۔ کیڑے کو رزق سنگ میں اس نے عطا کیا۔ یہ رب کائنات کا ادنا کمال ہے، یہ رب کائنات کا جمال اس کا ہے، سارا جلال اس کا ہے۔ نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے، جمال اس کا ہے، سارا جلال اس کا ہے۔ نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے۔ سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے، سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے۔ کبھی وہ خود نہیں سوتا، یہ حال اس کا ہے۔ اور نہ اس کو دیکھا ہے، نہ دیکھی ہے اس کی ایک جھلک، نہ اس کو دیکھا ہے، نہ دیکھی ہے اس کی ایک جھلک۔ عجیب بات ہے، دل میں خیال اس کا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مجھے یاد آتا ہے وہ واقعہ کہ جب آپ کو ایک گھوڑا پسند آ گیا، ایک بدو سے آپ نے اس گھوڑے کا سودا فرما لیا، اور رسول اللہ نے کہا بیچ دے، اس نے کہا بیچوں گا۔ کتنے میں؟ اتنی اشرافیوں میں، دیناروں میں بیچوں گا۔ رسول اللہ نے کہا ٹھیک ہے، میرا تمہارا سودا ہو گیا، میں رقم لینے جا رہا ہوں۔ میں چہل قدمی کو نکلا تھا، جنگل میں تم نظر آ گئے، گھوڑا پسند آ گیا، میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں رقم لے کر آتا ہوں۔ بدو نے کہا ٹھیک ہے، میں انتظار کرتا ہوں۔ حضور چلے گئے، حضور تشریف لے گئے پیسے لینے کے لیے واپس آئے۔ بدو کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا بھائی گھوڑا بیچتے ہو؟ اس نے میں تو بیچ دیا۔ کس کو بیچا؟ محمد نام کے ایک اجنبی کو بیچا ہے، وہ رقم لینے گیا ہے۔ اس نے کہا کتنے میں بیچا؟ بولا اتنے میں بیچا۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ بولا گواہ تو کوئی نہیں، اکیلا تھا۔ بولا اگر وہ اکیلا تھا تو ایسا کر، مجھ سے زیادہ پیسے لے لے، مجھے بھیج دے۔ تو گواہ تو کوئی ہے نہیں، تو وہ کر جانا۔ بدو نے اس کی بات مانی، بولا ٹھیک ہے، تو مجھے زیادہ پیسے دے، میں تجھے بھیجتا ہوں۔ کتنے میں؟ رسول اللہ تشریف لے آئے۔ رسول اللہ کے پاس رقم بھی تھی، اور آپ کے ساتھ آپ کے پیارے صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو حضور نے آ کے کہا بھائی یہ تمہاری رقم لے۔ اس نے کہا کون ہو بھائی؟ بولا ابھی تجھ سے سودا ہوا ہے میرا گھوڑے کا؟ نہیں، میں تو آپ کو نہیں جانتا، میرا کوئی سودا نہیں ہوا۔ رسول اللہ نے کہا ایسا نہیں کرو، میرا ابھی تمہارا سودا ہوا ہے۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ حضرت خزیمہ آگے بڑھے، بولے میں گواہ ہوں، رسول اللہ نے تیرے سے سودا کیا۔ عرب کا رواج تھا کہ گواہ ہے تو بس بات ختم۔ تو اس نے بحالت مجبوری حضور کو گھوڑا دے دیا، رقم لے لیا، حضور جانے لگے۔ حضور نے کہا خزیمہ جب میرا اس بدو سے گھوڑے کا سودا ہوا تھا تم تو تھے نہیں، تو تم نے کیوں گواہی دی؟ کہا یا رسول اللہ، کہا تم نے تو گھوڑا دیکھا نہیں تھا، سودا دیکھا نہیں تھا۔ کہا یا رسول اللہ ہم نے تو بغیر دیکھے اللہ کو بھی مان لیا۔ آپ نے کہا اللہ ہے، ہم نے کہا ہے، تو ہم یہ گھوڑے کی کیا اوقات ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا آج سے میرے خزیمہ کی گواہی 2 مردوں جتنی گواہی، 2 مردوں کی۔ خزیمہ کھڑے ہو جائے تو نکاح ہو سکتا ہے، 2 مردوں جتنی گواہی رسول اللہ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی۔ نہ اس کو دیکھا ہے، نہ دیکھی ہے اس کی ایک جھلک۔ عجیب بات ہے، دل میں خیال اس کا ہے، جمال اس کا ہے، سارا جلال اس کا ہے۔
نمود و غیب و عروج و زوال اس کا ہے، سلا کے ہم کو جگانا کمال اس کا ہے، کبھی وہ خود نہیں سوتا یہ حال اس کا ہے، میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا، میرے گناہ زیادہ ہیں یا کرم اس کا، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے، سوال میرا نہیں ہے سوال اس کا ہے، جمال اس کا ہے سارا جلال اس کا ہے۔ اللہ کی حمد کے ساتھ آج کی اس جمعے کی بابرکت محفل کا آغاز ہوا، اور میں مسجد کے امام و خطیب حضرت علامہ الحافظ القاری الحاج محمد عرفان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے بھرپور عزت افزائی کے ساتھ مجھے مخاطب کیا۔ جیسا انہوں نے میرے بارے میں کہا، دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے ویسا ہی بنا دے، پروردگار عالم ہم سب سے راضی ہو جائے۔ میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا یہ مبارک مقدس متبرک معطر مہینہ، جس میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ ولادت ہوئی، ولادت کے بعد یہ ہوا، کعبۃ اللہ کی چھت پہ جھنڈا۔ میں کچھ آج رسول اللہ کا میلاد مختلف اور منفرد زاویے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ نے امید ہے سے پہلے نہ سنا ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ تو آپ کو معلوم ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، لیکن ولادت سے پہلے کیا ہوا میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ بہت دور سے آیا ہوں، 7 سمندر پار کیے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کی توجہ مجھے حاصل ہے۔ رسول اللہ کی ولادت سے قبل کیا ہوا سنیے۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ کا دنیا میں آنا، حضرت عبد المطلب قبیلہ بنو ہاشم کے ایک بڑے وجاہت رکھنے والے، سرداروں کے درمیان میں بیٹھنے والے، سرداری کی حیثیت سے فیصلے کرنے والے حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ کی شادی کا مرحلہ آیا۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بھائی رشتہ دیکھنے کے لیے مدینے چلنا ہے۔ فیصلہ ہوا کہ مدینہ جایا جائے۔ قبیلہ زواہر اس کی شاخ قبیلہ عامر بنو عامر، اور اسی قبیلے میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ دولہا ہے مکے کا عبداللہ، حضرت عبداللہ۔ دولہا کہاں کا ہے؟ بولے نا، دولہا کہاں کا ہے؟ مکہ شریف سے یہ قبیلہ چل رہا ہے حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ کے تمام تر اہل و عیال بنو ہاشم مدینے آتے ہیں۔ مدینے میں جب پنچایت بیٹھتی ہے، کافی سارے لوگ جمع ہوتے ہیں، ایک سوال ہوا حضرت عبد المطلب کی جانب سے کہ مدینے کی سب سے پاکیزہ طیب لڑکی جو اب تک کنواری ہو وہ کون ہے؟ تو وہاں کوئی چوائسز نہیں دی گئی کہ دیر از ملٹیپل چوائسز، نہیں، ایک ہی نام سب نے متفق ہو کے لیا، حضرت آمنہ۔ سب سے طیب اور طاہر قبیلہ بنو عامر کی بچی ہے آمنہ، سب سے طاہر بچی ہے، نیک بچی ہے۔ بہرحال فیصلہ ہوا، دولہا مکے کا، دلہن مدینے کی۔ اب طے پایا، نکاح ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو ڈائریکٹ ولادت کی طرف لا رہا ہوں، وقت کم ہے، بہت طویل ہو جائے گا۔ اب ولادت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی ہے، اس سے قبل آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کا وصال ہو گیا۔ حضرت عبداللہ پردہ فرما گئے، حضرت عبداللہ پردہ فرما گئے تو حضرت آمنہ، ایک بات اور کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لوگوں نے چیما گوئیاں شروع کر دی۔ کہا کہ ابھی وصال ہوا ہے، آمنہ کے شوہر عبداللہ کا ابھی وصال ہوا ہے، کچھ دن بھی نہیں گزرے حضرت آمنہ کے شکم میں رسول اللہ ہے۔ یہ حضور کا میلاد، میں آپ کو بتا رہا ہوں پہلے کیا ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ کے پاس سے خوشبو بہت آتی تھی، جہاں سے حضرت آمنہ گزر جائے وہاں خوشبو، لطاف کو اتنی خوشبو۔ حضرت عبد المطلب کے پاس شکایت پہنچائی کچھ لوگوں نے، کہا کہ حضور اپنی بہو کو ذرا دیکھیے گا، ہماری خواتین کہتی ہیں کہ ابھی عبداللہ کا وصال ہوا ہے اور کوئی بیوہ ہو جس کا شوہر کا انتقال ہوا ہو اور وہ اتنی خوشبو لگاتی ہو، ذرا اپنی بہو سے پوچھیے۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت آمنہ کو بلایا، کہا کہ آمنہ کیا بات ہے، خوشبو تو مجھے بھی آ رہی ہے، تم اتنی عطر لگاتی، اتنا عطر استعمال کرتا ہے کوئی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا وہ تو عطر کا استعمال نہ کرے، تم جہاں سے گزر رہی لوگ کہہ رہے ہیں خوشبو آ رہی ہے۔
کہا بابا جان خدا کی قسم میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی، جب سے یہ میرے شکم میں آیا ہے میرے پاس سے خوشبو ہی نکلنا شروع، میں جہاں سے گزرتی ہوں خوشبو میرا تعاقب کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب ایک اور واقعہ، حضرت عبد المطلب جب اس طرح کے واقعات ہوتے رہے رسول اللہ کی آمد سے قبل، تو حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ کو لے کر گئے کعبۃ اللہ کے سامنے، ایک بلند سی چوٹی تھی، اس پہ کھڑے ہوئے اور کہا آمنہ جب سے تمہارے شکم میں یہ بچہ ہے تب سے تمہارے پاس سے خوشبو آتی، بادل تم پہ سایہ کرتا ہے، تو یقیناً اللہ کا مقرب ترین بچہ، خدا کا مقرب ترین بچہ خدا کا تمہارے شکم ہے۔ ابرہہ سورہ فیل سنیے نا، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل لهم کیدہم فی تضلیل، سورہ فیل کا میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ابابیل سے اللہ علیہ وسلم۔ ابرہہ اپنی بہو حضرت آمنہ کو لے کر اس چوٹی پر آیا، حضرت عبد المطلب آئے اور کہا ابرہہ نے دھمکی دی ہے کہ وہ کعبے پہ حملہ کرے گا، کعبے کو گرا دے گا۔ آمنہ تم پر خدا کا کچھ خاص فضل ہے، تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ عام نہیں ہے، خدا کا مقرب ہے، تم دعا کرو کہ خدا ہماری مدد کرے۔ انہوں نے کعبے کو دیکھ کے مدد کے لیے دعا کی، اور یہ دیکھیے 40 دن پہلے حضور کی ولادت سے یہ واقعہ ہوتا ہے کہ ابرہہ کی فوج لے کر آتا ہے، ہاتھیوں کی فوج، دیکھا نہیں ہم نے ہاتھیوں والے کے ساتھ کیا کیا، فوج لے کر آتا ہے، اور اللہ دنیا یہ تو بتاتی ہے ابابیل سے اللہ نے مدد کی اور کعبے کو گرنا نہیں دیا، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ یہ کس کی دعا کا ثمر تھا۔ ابابیل یہ حضرت آمنہ کی دعا کا ثمر تھا۔ جس مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام ہے، اس مچھلی سے متعلق یہ رائے دی جاتی ہے، بلکہ یہ ایمان ہے کہ وہ مچھلی جنت میں داخل ہوگی، اور جس شکم مبارک میں رسول اللہ ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے کہ وہ جنت میں جائے گی یا نہیں، اور اس مچھلی کے شکم سے یونس نہیں بنے، یہ تو وہ شکم اقدس ہے جس سے رسول اللہ بنے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور درود تجھ پہ بھی آمنہ، تیرے چاند پر بھی سلام ہو، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات، اتنی خوشبو کے چرچے ملتے ہیں اتنا۔ اور دیکھیے رسول اللہ کی ولادت سے قبل ایک یہودی عالم تھا، بہت بڑا جوئش عالم تھا، تو وہ علم العادات کا، فلکیات کا بہت بڑا ماہر تھا۔ اس نے اپنے بڑوں کی پرکھوں کی کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ اللہ کا آخری نبی اس کی ولادت مکے میں ہوگی۔ تو جب یہ دن لمحات اس کو ماہر فلکیات تھا، اپنے علم کے تحت اس کو محسوس ہونے لگا کہ اب اس اللہ کے آخری نبی کی ولادت کا وقت ہے، تو وہ کچھ دنوں، مہینوں، پہروں قبل مکے میں آ کے بس گیا، اس کا فوکس مکہ ہو گیا، کہ اس نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ اللہ کے آخری نبی نے آنا۔ اب وہ انتظار کر رہا ہے کہ کس وقت اللہ کے آخری نبی کی ولادت ہوتی ہے۔ اب وہ جو عالم تھا انتظار میں، روزانہ پوچھے جا کے محل رات میں کسی لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا۔ بہرحال اس کو ایک دن خواب میں کسی نے بتا دیا کہ تم جس اللہ کے آخری نبی کے دیدار کے لیے آئے ہو اس کی ولادت ہو گئی۔ وہ اٹھا گیا مکے میں، پوچھا کس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، پتہ چلا جی حضرت آمنہ کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، حضرت عبد المطلب کا پوتا ہوا۔ تو وہ گئے، اس نے دستک دی دروازے پر، کہا کہ آپ کے یہاں جو بیٹا ہوا ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ بولا میں بس دیکھنا چاہتا ہوں، زیارت کرنا چاہتا ہوں، کتابوں میں پڑھ رکھا تھا اللہ کا آخری نبی۔ علماء بتاتے ہیں کہ 40 سال حضور نے صرف یہ بتایا کہ انسان کیا ہوتا ہے، 40 سال کے بعد بتایا مسلمان کیا ہوتا ہے۔ پھر ہمارے لوگ 40 برس بعد یہاں دیکھیے رسول اللہ کی ولادت کا ایک اور بات ہے کہ وہ یہودی عالم جیسے ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لایا جاتا ہے تو وہ درخواست کرتا ہے انہیں میری گود میں دے دیجیے، گود میں دیا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے، بولتا ہے میں آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، آپ پر ایمان رکھتا ہوں،
اور میں یہ دل سے اقرار کرتا ہوں کہ آپ ہی اللہ کے آخری نبی ہیں۔ پیدا ہوتے ہی رسول اللہ کے اعلان نبوت ہو رہا ہے، اور کس کی زبان سے ہو رہا ہے؟ یہودی کی زبان سے۔ اللہ کا رہا ہے، اللہ کے نبی کی یہ فضیلت ہے کہ آپ کے پیدا ہوتے ہی اللہ، یہ تو آپ سے اگلوں کی بات ہے جو آپ پر آنے کے بعد ایمان لائے تو آپ صبح قیامت ایمان لاتے رہیں گے۔ کہ ابھی علامہ صاحب نے آیت پڑھی نا، خاتم النبیین، ختم نبوت آپ پر ہوئی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ بھی بولے آپ کے بعد کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ نے اپنے بعد آنے والوں پر رحمت فرمائی۔ سنیے، صرف بعد آنے والے آپ اور میں نہیں، بلکہ آپ سے 1000 سال پہلے ایک شخص جس نے پڑھ لیا کتابوں میں کہ اللہ کے آخری نبی نے آنا ہے، اس کا نام ہے طبہ۔ کیا نام ہے؟ طبہ۔ طبہ نے ایک خط لکھا، اس خط میں لکھا، اے اللہ کے آخری نبی، اے خدا کے آخری رسول، جب بھی آپ اس دنیا میں تشریف لائیں گے، شعور کی بلندیوں پر ہوں گے، تو میرا یہ خط آپ تک پہنچے۔ میں خواہش کرتا ہوں کہ جب یہ خط آپ تک پہنچے تو تحریری طور پر یہ لکھا ہوا ہو کہ طبہ آپ پر ایمان لاتا ہے، حضور سے 1000 سال پہلے آپ پر ایمان لاتا ہے، آپ ہی اللہ کے آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو ایمان، جو دین آپ لے کر آئیں گے میں اس پہ قبول کرتا ہوں، اس کے تہہ دل سے، اور اپنے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ میں لیتا ہوں۔ یہ خط رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لائے، اور آپ کی اونٹنی، آپ کو پتہ ہے حضور کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس رکی، وہ سیدھی آگے نہیں رک گئی۔ لوگ یہ نہ کہیں بھائی اونٹنی رک گئی اور بس بیٹھ گئی، وہ جہاں بھی بیٹھی ہو، نہیں، نشاندہی کی اس گھر کی، وہ آگے بڑھی، پھر پیچھے ہوئی، پھر بیٹھی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ جب حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پہ وہ رک گئی اور اندر گئے رسول اللہ، تو رسول اللہ نے حضرت ابو ایوب انصاری سے ان کا تعارف نہیں پوچھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری طبہ کے خاندان اور قبیلے سے تھے، اسی قبیلے کا وہ جو خط تھا، جس کی مقدس خط کی جو اینٹیک لیٹر تھا، جس کی حفاظت ہو رہی تھی، جسے ہزاروں درہم لے کے خریدا جا سکتا تھا، مگر قبیلہ در قبیلہ، نسل در نسل اس خط کی حفاظت ہو رہی تھی، جو طبہ نے رسول اللہ کی آمد سے، رسول اللہ کی ولادت سے 1000 سال پہلے لکھا تھا، اور نسل در نسل اس کی حفاظت ہو رہی تھی، پروٹیکشن ہو رہی تھی۔ وہ اللہ نے وہ چنے تھے ہاتھ کہ جن ہاتھوں میں نسل در نسل، نسل در نسل یہ خط تھا، اور آخر میں یہ خط حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس تھا۔ رسول اللہ مدینہ تشریف لائے، جب رسول اللہ نے آپ کے یہاں قیام کیا، اور آتے ہی رسول اللہ نے پوچھا، ابو ایوب انصاری وہ خط کہاں ہے؟ وہ خط تو لے کر آؤ۔ جب حضور کو وہ خط ملا تو 1000 سال پہلے ایمان لایا حضور پہ، حضور کی رحمت طبہ پہ بھی ہوئی، جو 1000 سال پہلے حضور پر ایمان لے آیا، اور وہ جو آپ کی ولادت کے وقت آپ پر ایمان لے آیا۔ اللہ اکبر، یہ ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کرم نوازیاں۔ سوچئے کس آقا کی بات ہو رہی ہے۔ آپ کے ویسٹ کے فلاسفرز نے ان کے بہت سارے اپنے فلسفی اور منطقی الفاظ کے تحت دنیا میں عزت کمائی۔ مائیکل ہارٹس نے بولا forgive the people without their apology۔ لیا کہاں سے؟ رسول اللہ سے۔ مظفر وارثی کہتے ہیں کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی صفات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ آپ بھی بولے میرا پیمبر، سب نے بولا ہے میرا پیمبر، وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون، خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن، خود ہی قاری، وہ آپ مہتاب، آپ حالہ، وہ عکس بھی اور آئینہ بھی، وہ خط بھی، نقطہ بھی، دائرہ بھی، وہ خود نظارہ ہے، خود نظر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ بولے میرا پیمبر، میرا پیمبر۔ دیکھیے بس ایک مشکیزہ، ایک چٹائی، دونوں عالم کے سردار کا عالم، بس ایک مشکیزہ، ایک چٹائی، ذرا سے جو اور چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی، گنی نہ جائیں صفات جس کی، یہی تو ہے کل کائنات اس کی، وہی تو سلطان بحر و بر ہے،
میرا پیغمبر عظیم تر ہے، جو اپنا دامن لہو سے بھر لے، مصیبتیں اپنی جان پر لے، جو تیغ زن سے لڑے نہتا، جو غالب آ کر بھی صلح کر لے، اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی، امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ آپ بھی بولے میرا پیغمبر، میرا پیغمبر، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی صفات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے، میرا پیغمبر۔ میرے پیر و مرشد حضور قائد ملت اسلامیہ الحافظ الحاج القاری، عام حافظ اور قاری نہیں، ایک ایسے حافظ قرآن جنہوں نے عمر 78 برس پائی، کتنی 78 ایئرز، اور 65 تراویح کے مصلی سنائے، 65 ایوری ایئر۔ حضرت علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، میرے پیر و مرشد نور اللہ مرتضی الکریم، آپ کے مزار پرانوار پہ جہاں ہم جاتے ہیں کبھی کبھی محفل پڑھتے ہیں، وہاں ایک شعر لکھا ہوا ہے، ہزار خوف ہوں لیکن زبان و دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ علامہ شاہ احمد نورانی کہ جنہوں نے الحمدللہ جب فتنہ قادیانیت کی باری ہے تو کوئی شخص جو آپ کو آفر لے کر آیا، بریف کیس میں رقم بھری ہوئی تھی، اور کہا مولانا نورانی یہ جو اینٹی قادیانی کیمپین چلائی ہے اس سے ہٹ جاؤ، یہ پیسہ رکھو اور جتنا چاہیے لے لو۔ کہا آپ نے آنے میں دیر کر دی، ہمارا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے۔ الحمدللہ دعا کریں علامہ شاہ احمد نورانی میرے پیر و مرشد کے، اللہ درجات بلند ہیں ان کے درجات، اللہ ان کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے۔ میں اختتام پر ایک دو شعر نعت کے ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور نماز کی طرف بڑھتے ہیں، بلکہ بردہ شریف جو میرے مرشد کریم، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں صدر مسجد حاضرہ مولانا محمد بشیر صاحب اور ان کے فیملی ممبر کا انتقال ہوا، ان کی پاکستان میں ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ سمر خان بھائی جنرل سیکرٹری، جن کی توسل آج میری اس مسجد میں حاضری ہوئی ہے، 2 سال ہوئے سر نو اس مسجد کی تعمیرات کا میں نے ذکر سنا۔ میں آپ کو، صدر مسجد کو اور تمام ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کی مدد کی، معاون بنے، اللہ نے جن کو منتخب کیا، یہ خود نہیں کرتا کوئی مسجد کی مدد، اللہ جن کو منتخب کرے وہ مدد کرتے ہیں۔ آپ نے مدد کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ حاجی محمد امین صاحب بہت اچھی نعت بھی پڑھی، مسجد کے خادم ہیں، یہ ہم سب سے بڑے ہیں، ان کی عزت ہم سب سے زیادہ ہے، یہ مسجد کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اقبال بلند کریں اور دعا کریں۔ اگلا 20 اکتوبر کا جو جمعہ ہے انشاءاللہ ہمارے مرکز و محور نوجوان عالم دین، کیا خوبصورت شخصیت اور گفتن آپ کا ہے، مفتی محمد سہیل رضا مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، عالمی مبلغ اسلام، ARYQTV میرے چینل میں ان سے بہت بے پناہ پاکستان میں محبت کی جاتی ہے۔ 20 اکتوبر کا جمعہ انشاءاللہ مسجد میں پڑھائیں گے، گزارش ہے کہ آپ لوگ جلدی آئیں تاکہ حضرت کے خطاب سے آپ لوگ جو محظوظ ہو سکیں۔ میں آخر میں بردہ شریف ضرور پڑھوں گا، میرے پیر و مرشد حضور قائد ملت اسلامی علامہ شاہ احمد نورانی کا یہ طریق رہا کہ آپ کے خطابات میں بردہ شریف شامل تھا۔ 2 شعر 3 شعر پڑھ رہا ہوں، جلدی سے آپ لوگ میرے ساتھ شامل ہو جائیں۔ بردہ شریف میں مولا صلی وسلم بردہ شریف کا حصہ نہیں ہے، دس از ناٹ دا پارٹ آف بردہ شریف، یہ مکمل درود ہے، اس کو شامل کیا گیا ہے، اور درود تو حضور پہ پڑھنا ہے، ان کا امتی بآواز بلند پڑھے گا۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل، ایوریبڈی پلیز، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ دعا کیجئے، یا ربی بالمصطفى
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا. Don't forget to like, comment and subscribe.